بیگم یہی پانچ مقصود کائنات، مصطفیٰ خیر النساء حسین و حسن، علی 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 بے بغداد کی ہے نشانی، اونچیاں لمبیاں چلو اے تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لی رہو، ان لیراں دی گل کفنی پا کے رلسوں سنگ فقیرہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگسوں کرسوں میرا 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 مولا بے سبحانی، مقدس کتب ربانی، علی صورت حسن ثانی، محی الدین جیلانی، در سغراس اعظم جیلانی، بہاول حق ملتانی، بہاول حق ملتانی۔ حضرت محترم اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے میں ایسی ببرکت اور مقدس محفل کا حصہ بنایا جس کی نسبت لباس رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، سرداران جنت، جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے باب مناقب امام حسنین کریمین میں۔ اکثر جو مناقب ہیں تو امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام کے اکٹھے مناقب ہیں، تو ایسے حسنین کریمین کے مناقب کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اے میری امت، اے میرے صحابہ، سن لو جو جنت ہے، جو تمہارے کردار کا انجام ہے، جو تمہارے عقیدے کا انجام ہے، جو تمہاری تمنا کا انجام ہے، جو تمہاری پوری زندگی کے اعمال کا انجام ہے، وہ جنت ہے۔ اور جنت میں رب اپنا دیدار فرمائے گا، اور جنت کی خواہش ہر مومن و مسلمان رکھتا ہے، جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ جنت میں آدم سے لے کر میرے آقا تک سب نبی ہوں گے، جنت میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سب صحابی ہوں گے، جنت میں سب ولی ہوں گے، جنت میں سب مومن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایسی جنت کے سردار الحسن والحسین، اللہ کا پاک محبوب فرماتا ہے اس جنت کے سردار میرے نواس حسن الحسین ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق نعرہ حیدری، یا ولی۔ مقام حسنین کریمین۔ تو حضرت گرامی، اور جو حضور کے بڑے نواسے اور بڑے شہزادے ہیں جنہیں حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، آپ کی آج شہادت ہے۔ 10 محرم کو مولا حسین پاک کی شہادت ہے، اور 28 صفر کو مولا حسن پاک کی شہادت ہے۔ ایک حدیث آقا کی بڑی مشہور زمانہ جو حسنین کریمین کے مناقب میں پیش کی جاتی ہے، تو آقا کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ ایسی سیم حدیث مولا حسن پاک کی شان میں بھی ہے، الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن۔ ایسی مولا کائنات کی شان میں بھی ہے۔ جو پنجتن ہے نا، حضور نے فرمایا یہ جو تن ہے 4، یہ مجھ میں سے اور میں محمد ان میں سے ہوں۔ تو یہ تو جو حدیث اکثر امام علی مقام کی شان میں پڑھی جاتی ہے، کہ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں بعض روایات میں آئی ہے کہ حضور نے الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن، یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو اب اس کا مطلب سمجھیں، یہ سمجھا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ کریں۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، سورۃ فاتحہ، ہم کہتے ہیں پوری سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کا بڑا مقام ہے، کہتے ہیں پورے قرآن کی جو تفسیر ہے نا وہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور پورے سورۃ فاتحہ کا جو تفسیر اور مدعا ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اور مولا کائنات نے فرمایا جو پورے بسم اللہ کا مدعا ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے، جس سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، اور آپ فرمایا بسم اللہ کا نقطہ میں علی ہو۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کی بڑی شان ہے سورۃ فاتحہ کی، جس میں اندر ہے کہ اللہ نے اپنی توحید و شان بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، الرحمن الرحیم، میں رحمان الرحیم ہوں، مالک یوم الدین، میں روز محشر کا مالک ہوں،
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چلا. یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے دعا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا یا چلا. تو آگے اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، اللہ سے مانگ رہے، اللہ سکھا رہے ان کا راستہ جن پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے. اب قرآن فرماتا ہے وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے پھر اس کی تفصیل بیان کی. اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہو. وہ کون سے ہیں؟ نبی جینا، وہ نبی ہیں. صدیقینا، وہ صدیق ہیں. شہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. اب جو راہ مستقیم والے ہیں، ٹاپ کی جو چار ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ملنے سے راہ مستقیم حاصل ہوتا ہے. جو راہ مستقیم پر ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی خدا ان چار ہستیوں سے مل سکتا ہے. خدا یہ عمل سے لے کر آدم کی آدمیت سے لے کر آدم نبی تھے آئے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ چار ہستیاں ہیں جس نے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ تو راہ مستقیم ہے. وہ کون سے؟ نبی جینا. نبی کہاں؟ آدم سے نبی شروع ہوئے. ابھی نبی پہلے آیا ہے، انسان بعد میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے ہیں نا، بعد میں آپ کی اولاد سے اما حوا آئی، 300 سال ملے اور اس سے اولاد پیدا ہوئی. تو امت بعد میں بنی، پہلے نبی آ گیا. یعنی جو رہبر تھا وہ پہلے آ گیا، بعد میں امت بنی. امت کو اللہ نے بعد میں بھیجا. نبیوں کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا، آدم پہ ختم ہو گیا. تو نبی جینا، حضور نبیوں کے سلطان و سردار ہیں. پھر اگلے ہیں صدیقینا، سچے. حضور سے بڑا سچا کون ہوگا؟ پھر آگے شہداء، شہید. تیسرا مقام شہداء کا ہے. اب ظاہری طور پر حضور نے شہادت نہیں پائی. آپ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری. تو آقا شہید نہیں ہوئے، آپ کا ایسے بھی سال ہوا. اس کے بعد صالحین، تو جو نبی ہوتے وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں. جو دو کیٹیگری تو پوری ہوتی. جو تیسری ہے وہ شہید کی ہے. ظاہراً میرے آقا نے شہادت نہیں پائی. تو اب حضور نے شہادت نہیں پائی. جو جس مرتبے پر نبی فیض نہیں وہ امت کو کیسے مل سکتا ہے؟ اور شہید کا مقام بھی یہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے رزق بھی دیتا ہوں، تمہیں شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہے. اب شہید کا مقام بھی یہی ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ چاروں میں سے اللہ نے جو کیٹیگری کری قرآن کے اندر، جس کو زندہ، نبی تو زندہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ جو امت میں سے، تو یہ چاروں مقاموں میں سے جو ایک مقام شہید کا ہے، یہ اتنا بامقام مقام ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور اس کی شہادت اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے. خود رب نے فرمایا یہ زندہ ہے. اللہ فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے. اب ہم کہیں گے یہ وہ برزخی زندگی اس کو حاصل ہے. تو اگر برزخی زندگی حاصل ہے، برزخی تو ہر کسی کو حاصل ہے. کوئی عام گنہگار بھی مر جائے اس کی بھی برزخی زندگی ہے. اب روح تو کسی کی نہیں ختم ہوتی، جسم مرتا ہے نا، روح تو رہتی ہے. روح برزخی زندگی تو ہے. پھر شہید کا زندہ ہونا کیا فرق پڑ گیا؟ جب اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں، تو اللہ نے شہید کو برزخی زندگی علاوہ کوئی زندگی عطا فرمائی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا اعلیٰ مقام امتی تو لے جائے، نبی کو نہ ملے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک گناہگار بندہ ہو، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج زکات کچھ نہ کیا، گناہ کرتا ہو، فاسق زنا کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، کہہ رہا ہوں، اور جنگ کا تبر بچ جائے، اسے شوق چڑھ جائے، اٹھائے تلوار اسلام کے لڑے اور شہید ہو جائے. رب نے اس کے بارے میں بھی فرمایا یہ شہید ہے. کوئی یہاں پہ کوئی مشروط نہیں ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی ہوگا، صحابی ہوگا تو شہید ہوگا، تابعی نہیں. یہ مسلمان کوئی بھی ہو وہ شہید اور شہید زندہ ہے. یہ صحابہ تک نہیں ہے، تابعین تک نہیں ہے، ولیوں تک. ہر مسلمان کے لیے کوئی بھی اسلام کے لیے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے. اب نماز نہ پڑھنے سے مسلمان کافر نہ گناہگار ہو جاتا ہے، حج نہ کرنے سے کافر نہیں تو گناہگار ہو جاتا ہے. تو گناہگار بھی لڑے گا، شہید ہوگا تو مقام شہادت کا رتبہ پا جائے گا. تو شہید تو زندہ ہے. یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ رب فرما رہا ہے، جس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرما دیا. اب زندہ مر بھی جائے اور زندہ بھی ہے. رب نے فرمایا، اعلان کیا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو نہ ملے اور امتی کو مل جائے؟ زبانوں کو بھی ہلاؤ نا. تو دو شہادت کی ہیں کیٹیگریز، دو ٹائپ، دو قسمیں، ایک سری اور ایک جاری. اب سری جاری، ہم جو مغرب اور عشاء کی نماز، صبح کی 3 نمازیں ہم جاری نمازیں پڑھتے ہیں، باواز بلند پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں.
اور ایک سری ہوتی ہے جو ہم ظہر اثر کی پڑھتے ہیں، خاموشی سے پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے آواز نہیں آتی، تو یہ دو نمازیں ہیں، ایک وہ شہادت جاری جو ہر کسی کو نظر آئے، یعنی کہ جیسے مولا حسین پاک کا کرب و بلا میں سر دھڑ سے جدا کیا گیا تو اس کو شہادت جاری کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات آپ کو؟ تو یہ تھی شہادت جہری جو مولا حسین کا کرب و بلا میں سر تن سے جدا، جو لوگوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھی، جو سر عام شہید ہوئے۔ تو دوسری شہادت سری تھی، اب حضور دونوں شہادت تو دونوں لینی تھی، تو مولا حسن پاک کو زہر دی گئی، آپ کی زوجہ نے زہر دی۔ اب بعض لوگ مفسرین ایک آپ کی زوجہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جب مولا حسین پاک نے مولا حسن سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، تو آپ نے نام نہیں بتایا۔ جب مولا حسن پاک نے نہیں بتایا تو ہم خواہ مخواہ کسی پہ کیوں شک کرتے رہے؟ اللہ کا محبوب جانتا ہے، آپ کی تھی زوجہ پاک جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ تو حضرت محترم اب مولا حسین کو زہر دیا گیا، اور اب ظاہراً تو تلوار نہیں چلی، لیکن آپ کا جگر کے ٹکڑے ہو کر منہ سے نکلتے رہے، اور آپ 45 یا 46 سال کی عمر میں آپ شہادت پا گئے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو آپ کے منہ سے جگر کے ٹکڑے نکلے، آپ کو کافی مرتبہ زہر دیا گیا مولا حسن پاک کو، 3 دفعہ 5 7 دفعہ زہر دیا گیا، لیکن مولا حسن پاک جب مولا حسین پاک قریب آئے نا، پوچھا بھائی یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا ہے کہ بھائی حسین جو اب زہر دیا ہے بہت سخت ہے، میرے جگر کے ٹکڑے میرے منہ سے باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ ظاہراً تو گلے پہ تلوار نہیں چلی، لیکن اس شہادت کو بھی شہادت کہتے ہیں، یہ شہادت کی اقسام میں سے ہے، اس کو شہادت سری کہتے ہیں۔ تو اب دو کنڈیشنیں شہادت کی، ایک سری ایک جاری۔ جو شہادت سری تھی وہ مولا حسن پاک، آپ وہ شہادت سری کی عظمت ہی ہے کہ وہ مولا حسن پاک اس کو نصیب ہو گئے۔ میں تو ان الفاظ میں کہوں گا کہ شہادت سری کہ یہ نصیب ہے کہ مولا حسن حسین نصیب ہوئے، اور شہادت جاری کا نصیب ہے کہ مولا حسین نصیب ہوئے۔ یہ دونوں شہادتیں آپ کے نواسوں نے حاصل کی، اور حضور نے فرمایا کہ جو حسن حسین مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک جنگ تھی، جنگ کے دوران جنگ اتری بات، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو مولا حکایت مولا حسن حسین کو نہیں لڑاتے، جنگ میں پیچھے رکھتے تھے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت حنفیہ نے پوچھا اے بابا جان آپ ہمیں تو لڑنے کے لیے بھیجتے، مجھے بھیجتے ہیں، عباس کو بھیجتے ہیں حضرت، لیکن حسین کریمین کو نہیں بھیجتے لڑنے کے لیے، پیچھے کیوں رکھتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اے حنفیہ تم میرے بیٹے ہو، یہ محمد کے بیٹے ہیں، میں نے کیسے بھیجوں؟ یہ محمد کا فرما یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب حضور کے دونوں بیٹے کیوں؟ اب بیٹے کیوں ہیں؟ دیکھو 3 لوگوں کو سید کہا گیا ہے، کہنا پہلے سید یاسین، اب تفسیر پر مفسر لکھ رہے یاسین کا مطلب ہے یا سید۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اس لیے سورۃ یاسین کی بڑی عظمت ہے، اس لیے سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے کہ اللہ نے فرمایا یاسین اے سید، اے میرے محبوب یا سید سردار۔ جس سورہ کے اندر اللہ نے محبوب کو سید اور سردار لے کر پکارا، اور سورت کو اللہ نے عظمت ہی بڑی عطا فرما دی ہے۔ پہلے سید آقا ہیں، اللہ نے فرمایا یاسین اے سید میرا محبوب۔ دوسرے سید کون ہے؟ پھر رب کا محبوب فرماتا سیدۃ نساء عالمین، دوسری سیدہ آپ کی بیٹی ہیں جو عالمین کی سیدہ ہے۔ اور تیسرے سید کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ یہ جو 3 سیدہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، پہلے سید مصطفیٰ، دوسری سیدہ زہرا، تیسرے سید حسنین کریمین۔ پھر حسنین کریمین کی اولاد جو کی قیامت تک وہ سب کی سب سید ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات کی اولاد بھی حد ہو گیا، ہم تو حد دوسرے کو بنائے رکھتے ہیں، مولا کائنات کی اولاد بھی سید نہیں ہے جو آپ کی سیدہ سے نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی یہ 2 بیٹے حضور کے بیٹے تھے، تو اب دونوں نے شہادت پائی۔ اب حضور نے کیا فرمایا الحسن الحسین الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ مصطفیٰ سے اور میں حسین سے، حسن مجھ مصطفیٰ سے میں حسن سے۔ اب جب مولا حسن پیدا ہوئے تو مولا علی پاک نے اب پوچھا حضور نے علی کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے کوئی اور نام رکھا؟
حضور نے فرمایا، آپ کا نام میرے ذہن سے الفاظ نکل گئے، تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب تھا لڑنے والا بڑا. تو حضور نے فرمایا نہیں علی، اس کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے. شبر، شبر یہ میرے خیال میں حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام تھا، شبر اور شبیر. تو شبر کا مطلب بھی حسن ہے اور شبیر کا مطلب حسین ہے. تو شبر رکھا ہے، حسین پیدا ہو. پھر آپ نے وہی نام بتایا مولا کے نام سے، نہیں اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے. نام بھی عرش سے آئے، سلام بھی عرش سے آئے، جوڑیاں بھی عرش سے آئیں، کپڑے بھی جنت سے آئے، درزی بھی جبرائیل بن کے آیا، مانگنے والا بھی اسرافیل بن کے آیا. یہ مقام جب سیدہ کائنات نے 3 روزے رکھے نا، منت مانی کہ بھائی میرے بیٹے بیمار ہو گئے، حسنین کریمین مولا صحت مند ہوں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی. منت مانی، آپ ٹھیک ہو گئے، منت رکھی. تو پہلے دن ایک لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، ایک روٹی پکائی، باہر سے صدا لگائی میں مانگنے والا میرے لیے، میں ایک یتیم ہوں، روٹی دے دی. دوسرے دن میں مسکین ہوں، آ گیا. تیسرے دن میں مسافر ہوں. تو جب 3 دن گزر گئے، روزہ بھی بھوکا رکھا، کچھ نہیں کھایا، چل بھی نہیں سکتے تھے. تیسرے دن پانی سے روزہ چھوڑا. مولا علی اور سیدہ حسنین کریمین کو لیکن فرمایا آپ نانا کے گھر لے جائیں، کچھ وہاں پہ کھائیں. تو آپ چل نہیں سکتے. جب حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ کوئی مانگنے والے نہیں تھے. ایک دن جبرائیل آیا، ایک دن اسرافیل آیا، ایک دن میکائیل آیا. جہاں مانگنے والے، ابھی حدیث ہے، جہاں مانگنے والے جبرائیل اور اسرافیل ہو، میکائیل ہو، اس در کی کیا شان ہوگی؟ کہتے ہیں حضور سے مت مانگو، کہتے ہیں آل رسول سے مت مانگو. اور یہ جبرائیل کو اسرافیل کو بھیجنے والا رب تھا. رب کہہ رہا جبرائیل جا در سیدہ سے مانگ لے، اسرافیل تو بھی جا، میکائیل تو بھی جا. رب بھیجنے والا ہے، یہ مانگنے والے ہیں. رب قیامت تک فرما رہا ہے جسے کہیں سے نہ ملے تیرے زہرا سے مانگ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان پنجتن پاک، شان مصطفیٰ، شان سیدہ زہرا، شان حسنین کریمین، شان علی. اور کیا شان ہے، کیا مقام ہے ان ہستیوں کا. جنت کے سردار، باپ جنت دینے والے، ماں عورتوں کی سردار، بھائی دونوں جنت کے سردار، نانا کل کائنات کا سردار. حد ہو گئی. نفسا نفسی ہے، نبی نفسا نفسی، دنیا نفسا نفسی لگی ہے. ہر کسی کو اپنی پڑھی ہوئے حساب و کتاب ہے. ماں کو بیٹی کا نہیں پتا، باپ کو بیٹے کا نہیں پتا، بھائی کو یار کو کسی کا نہیں پتا. نفسا نفسی، مولا مجھے بتا، مجھے مولا بچا. یہ کنڈیشن کیفیت روز محشر کی. جبرائیل جی رب جلیل اعلان فرما، مولا کیا سب نظریں جھکاؤ، میرے مصطفیٰ کی بیٹی پرسراج سے گزر رہی ہے. مولا یہاں تو نفسا نفسی ہے، کس نے دیکھنا آنکھ اٹھا کے. پھر بخاری و مسلم کہتے ہیں کہ 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے، اس کے درمیان سیدہ ہے، سب چادر ہے، سب چادر اوپر ہے. کس نے دیکھنا ہے مولا؟ یا تو نبی ہیں یا تو صحابی ہیں. رب نے فرمایا جبرائیل چھوڑ ان باتوں کو، ان سب کو دکھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، سیدہ کی شان کیا ہے. تو یہ محشر لگے گا نا، محشر لگے گا. اوے ان کے لیے محشر سخت ہوگا جو منافق ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا عاشق ہے، آپ کی آل کا غلام ہے، اس کے لیے محشر سخت نہیں ہے، اس کے لیے محشر عید کا دن ہوگا. اس دن مصطفیٰ کی بھی شان دکھاؤ. جو شان ہے نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے پاس جائیں گے. مشکل میں ہیں، نفس کش کرو، نبی کہیں گے ہم خدا کے جلال سے ڈر رہے ہیں اور در ڈھونڈو. حد ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے در بتاتا ہوں، میں نہیں در بتاتا ہوں. وہاں چلے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں گے، آپ مقام محمود پر جلوہ فروز ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، یا رسول اللہ مدد کریں. اب مدد کے من کرو، وہاں تو رب بھی سامنے ہے. ہر کوئی رب سے مدد مانگو نا، کیوں مصطفیٰ سے مانگتے ہو؟ اس لیے مانگتے، رب چاہتا ہے کہ مصطفیٰ سے مانگو. آج مان لینا، آج مان لے، آج مانگ لے. جب محشر سے مصطفیٰ کی، تم محشر میں مصطفیٰ کی مدد کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، تو دنیا
دنیا میں تجھے پانی کا ایک گھونٹ مصطفیٰ کی مدد بغیر نہیں مل سکتا. تو وہاں جب کہیں گے حضور ہاں 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 اللہ میں ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہوں، شان نہیں ہے. جب دنیا مر رہی ہوگی نفسا نفسی تو وہاں حضور بیٹھوں گے مکہ جلوہ فروز، جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے ورنہ واپس بھیج دیں گے. اسی مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، اب توجہ کرو، اسی مصطفیٰ نے فرمایا، ترمذی اٹھا کے پڑھ لو، ترمذی اسی مصطفیٰ نے فرمایا اے علی اے علی اے علی اے علی، جب مومن اور منافق کا فرق کرنا ہو نا علی کا ذکر کر لو. اے علی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا، اس کو بشک موتیوں سے منہ بھر دو پھر بھی نہیں کرے گا. مومن تیرے عشق کے بغیر رہے گا نہیں، بشک اس کا ناک توڑ دو. اسی مصطفیٰ نے فرمایا علی دوزخ و جنت کا فرق تیرے پہ ہوگا، جو تجھ سے محبت کرے گا جنتی ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا دوزخی ہوگا. تو حضرت گرامی مصطفیٰ کریم کا جو مقام شہادت تھا، یہ سری و جہری یہ جو نواسوں نے ادا کیا. ظاہراً تو حسن شہید ہوئے لیکن باطن میں مصطفیٰ نے شہادت سری حاصل کی. ظاہراً تو حسین شہید ہوئے لیکن اصل میں مصطفیٰ نے شہادت جاری حاصل کی. ان دو نواسوں کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت تھی. اس لیے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن. تو حضرت گرامی اس شہنشاہ اس لجپال مولا حسن پاک بہت سخی تھے، بہت سخی تھے. جو آپ کو کوئی نلہن بھی پڑا دیتا تو آپ اس کے بدلے لاکھوں درہم عطا فرما دیتے تھے. آپ کے بڑے نرم دل تھے، بڑے کریم تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے لجپال تھے، بڑے سونے تھے. کہتے جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا حسن کو دیکھ لے. آپ کا چہرہ بالکل حضور کے ہاؤ بہو تھا. آپ چہرے سے ناف تک مولا حسن حضور کے مشابہ تھے اور ناف سے پاؤں تک مولا حسین آپ کے مشابہ تھے. آپ ایک دن آ رہے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ لڑکھانے لگے، مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا جا کے حسن کو اٹھا لیا. یہ جو مولوی آج بیٹھتے ہیں نا دو خطبوں کے درمیان، کسی مسلک کا مولوی ہو بیٹھنا اسے پوچھ پہ تو کیوں بیٹھتا ہے، کیوں بیٹھتا ہے مولوی؟ دو خطبہ ایک دوسرے نال پڑھ دے کیوں بیٹھتا ہے؟ اس لیے بیٹھتا کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، حسنین کریمین بچے تھے، لڑکا، حضور نے خطبہ چھوڑا جا کے نواسوں کو اٹھا لیا. ایک ادھر اس کو ادھر بٹھایا، بٹھا کے پھر حضور نے دوسرا خطبہ پڑھا. یہ اسی چیز کی سنت ہے، درمیان میں خطبے کو بیٹھتے کیونکہ حضور نواسوں کے لیے خطبے کو چھوڑا تھا. تو حضرت بہت لجپال تھے حسن، بہت غریب نواز تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت عطا کرنے والے تھے، بہت کریم تھے، بہت لجپال تھے. ابھی شعر پڑھ رہے تھے بزرگوار کے، حسن وہ ہے جس کو امام اپنا امام کہے، جس کو امام حسین اپنا امام کہے. تو مولا حسن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. ہم خوش نصیب ہیں. مولا حسین پاک کی محفل تو لوگ مناتے ہیں، مولا حسن پاک کی بہت کم مناتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ 15 رمضان کو آپ کے ولادت کی محفل بھی مناتے ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے. اور 28 صفر کو آپ کی شہادت کی محفل بھی مناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کا فیض عطا فرمائے، آپ کو قرب عطا فرمائے. وہ ہمارے آج بھی سردار ہیں، قبر میں بھی سردار ہوں گے، جنت میں بھی سردار ہوں گے. جنت ہے ہمارے مالکوں کی. تو ایک دو باتیں آج ہمارے مرشد کریم شیخ کریم مجدد دین ملت کلندر زمان قطب الاقطاب قطب زمان غوث زمان حضرت فقیر محمد فاضل صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان کا آج بھی وصال ہے. تو وہ بھی اللہ کے بڑے کامل ولی تھے. بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے حضرت فقیر محمد فاضل صاحب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں کو ولی بنایا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو جو پہلے دفعہ 302 کے تحت جیلوں میں تھے، جن پر قتل کے مقدمے، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں وہی ولی بنے آج ان کے مزارات اور ان کے مدرسے چل رہے نہیں تھے، جنہیں اللہ بے دیا تھے آج وہ ولی بنے. یہ ولی یہ کامل کی ہوتے، نگاہ ولی پہ وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس شعر کو اپنے عملی جامہ پہناتے ہوئے اس آستان پہ بابا صحیح حضور کی بارگاہ میں دیکھا کہ کوئی چور آ رہا ہے تو ولی بنا دیا، کوئی ڈکیت آ رہا ہے تو ولی بنا دیا، کوئی نہیں آ رہا ہے ولی بنا دیا. سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچایا جنہیں دین و دنیا کا پتہ ہی تھا، کیونکہ ان کی نگاہ کو اللہ نے نگاہ کیمیا بنایا تھا، جس پر ڈالتے تھے اسے حضور کا عاشق بنا دیتے تھے. تو حضرت گرامی ہم بھی ان سے فیض یافتہ ہیں.
ان کی بارگاہ میں رہے، انہوں نے ہمیں روحانیت عطا فرمائی، طریقت عطا فرمائی، آج سلسلوں کے طریقت کے بادشاہ تھے، ان کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمارے شامل حال رکھے اور تا قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آستانے کو، دربار کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ صحیح قسم کے صحیح عاشق رسول آل رسول وہاں سیادہ نشین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات درود و سلام پڑھیں۔